اب جب دونوں نکلے تو حضرت مقداد کے پاس سے گزرے، اور حضرت مقداد کے ساتھ ایک یہودی شخص بھی تھا، کسی ضمن میں بات کر رہے تھے، کھڑے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ اس انصاری نے جواب دیا معاذ اللہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کزن کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، قضا لابن عمتہ ہی، اپنی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ اس کا گستاخانہ کلمہ سن کر، ایک تو یہ کہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اس پہ راضی نہیں، اور دوسرا آقا علیہ السلام پہ تہمت لگائی معاذ اللہ کے فیصلے میں آپ نے روایت کی ہے اپنے کزن کی۔ جب یہ کہا تو وہ جو یہودی حضرت مقداد کے پاس کھڑا تھا، اب اس کے کلمات ہیں، اس نے کہا فقال قاتل اللہ ہؤلاء، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یہودی کہہ رہا ہے اس انصاری کی بات پر، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یشہدون انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم یتہمونہ فی قضاء یقضی بینہم، کہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک گواہی بھی دیتے ہیں، شہادت بھی دی ہے اس شخص نے کہ اللہ کے برگزیدہ سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور پھر یہ تہمت لگاتے ہیں آقا علیہ السلام کے فیصلے کی صداقت اور حقانیت پر، اور آپ کے حکم کے سچ ہونے پر اور واجب ہونے پر اور حجت ہونے پر نہ صرف انکار کرتے ہیں، آگے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اور اس نے پھر کہا کہ لقد اذنبنا ذنبا مرۃ فی حیات موسیٰ علیہ السلام، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کی زندگی میں گناہ کیا تھا اور ان کی نافرمانی کی تھی، اور اشارہ اس بات میں اس کا تھا سامری کے کہنے پر اس بچڑے کی جو پوجا کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کی زندگی میں ان کی ایک نافرمانی کی تھی، فدعانا موسیٰ الی التوبۃ منہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس پلٹے اور ہماری نافرمانی دیکھی تو ہمیں انہوں نے دعوت دی توبہ کرو، اس گناہ سے توبہ کرو۔ فقال فاقتلوا انفسکم ففعلنا، تو اللہ نے ان پر حکم نازل کیا کہ توبہ کے لیے یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ سارے نافرمانی کرنے والے جو آپ کے حکم کے نافرمان ہوئے، ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ فبلغ قتلانا 70,000 فی طاعت ربنا، اپنے رب کی طاعت میں پھر ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یہاں تک کہ 70,000 افراد قتل کر ڈالے ہم نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے، 70,000 افراد کو ہم نے قتل کر ڈالا، تب جا کر حتی رضی عنا، تب جا کے اللہ ہم سے راضی ہوا۔ ہم نے اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی کی، اور اس نافرمانی سے جب توبہ کی تو توبہ کی قبولیت کے لیے ہم نے 70,000 جانیں قربان کر ڈالی، یہ ہمارا عالم تھا۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہودی کہہ رہا ہے، اور پھر ان کے حکم کو حجت نہیں مانتے اور سچا نہیں مانتے، پھر ان پہ تہمت لگاتے ہیں۔ پھر اس قول کے مطابق ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پھر اس حاطب بن ابی بلتع کے حق میں نازل ہوئی، وہ شخص جو انصاری تھا اور دعویٰ ایمان کرتا تھا، اور اس پر یہودی نے یہ کمنٹ دیا، تو پھر اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم وہ لاکھ کلمہ پڑھتے رہیں جب انہوں نے آپ کے حکم کو ہی حجت نہیں مانا، آپ کے فیصلے کو بھی حتمی قطعی طور پہ سچا نہیں مانا، اور آپ کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب اور لازم اور فرض نہیں سمجھا، اور آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، تو آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کے ایمان کی نفی کر دی، اور ایمان کی شرط عائد کر دی ایمان مومن ہونے کے لیے، کہ جب تک حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو واجب نہیں مانا جائے گا، آپ کے ہر حکم کو اپنے لیے فرض نہیں مانا جائے گا، اس کی حجیت مطلقہ اور حجیت واجبہ پر ایمان نہیں ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی حکمیت پر، حکومت پر اور حاکمیت پر ایمان کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک محض کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان عام فرما دیا، اور دوسرا اس اعلان عام میں بڑا لطیف نکتہ اظہار محبت کیا، شان رسالت مآب کی بلندی اور شان رسالت مآب کی رفعت اور شان رسالت مآب کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ اس پر ہم انشاءاللہ
اس قسم کے انداز پر گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، مگر ابھی اختصار سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب قسم کھائی تو یہ بات نقطہ ذہن نشین کر لیں، یہ قرآن مجید میں پہلی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو مقسم بہی بنایا ہے، فلا وربک، مقسم بہی بنایا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، اپنے حبیب مکرم کو مقسم علیہ بنایا ہے، اپنی قسم کھائی ہے اور اپنے محبوب مکرم کے لیے کھائی ہے۔ حضور علیہ السلام مقسم لہو ہیں، آقا علیہ السلام مقسم علیہ ہیں، آقا علیہ السلام کی شان پر قسم کھائی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت رسالت پر قسم کھائی ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے قسم کھائی ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کے حکم کی کہ وجوب اور حجیت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ گویا آپ کی شان رسالت مآب پر قسم کھائی گئی ہے، اور قسم اللہ نے اپنی کھائی ہے، تو اس لیے اللہ کی ذات یہاں مقسم بہی ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس یہاں مقسم لہو بھی ہوئی اور مقسم علیہ بھی ہوئی۔ یہ تو ایک علمی، تفسیری اور ابلاغی نقطہ تھا بلاغت کا۔ اب جو لطیف نقطہ محبت ہے وہ یہ کہ پہلی قسم کھائی ہے قرآن میں یہاں، اور پہلی قسم بھی اپنی ذات کی کھائی ہے، مگر اپنی ذات کی قسم محض اپنے رب ہونے کی قسم نہیں کھائی، اپنے رب العالمین ہونے کی قسم نہیں کھائی، رب الآفاق ہونے کی قسم نہیں کھائی، رب مخلوقات ہونے کی قسم نہیں کھائی، اپنی ربوبیت عامہ کی قسم نہیں کھائی، اپنی قسم براہ راست اپنی نسبت سے نہیں کھائی، بلکہ فرمایا فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی، اے میرے حبیب مکرم۔ چونکہ آقا علیہ السلام کے حکم کے وجوب سے انکار کیا گیا تھا، آقا علیہ السلام کے حکم کی حجیت سے انکار کیا گیا تھا، آپ کی جو ذات کی سپریم اتھارٹی ہے اس سے انکار کیا گیا تھا، اس پر تہمت لگی تھی یا اس سے اعتراض کیا گیا تھا، اس سے اعراض کیا گیا تھا آپ کی سپریم اتھارٹی کا، تو آقا علیہ السلام کی اس شان کو اجاگر کرنا مقصود تھا، آپ کے مقام رسالت کی اس عظمت کو اجاگر کرنا مقصود تھا، اس علو مرتبت کو اور آپ کی اس قدر و منزلت کو اجاگر کرنا مقصود تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی، قسم کسی طریق سے بھی ہو سکتی تھی، مگر چونکہ اپنے محبوب کے لیے قسم کھائی تو سب سے بڑی قسم کھائی، اور وہ اپنی ذات کی۔ کہیں وہ سورج کی قسم کھاتا ہے آگے چل کر، کہیں چاند کی قسم کھاتا ہے، کہیں ستاروں کی قسم کھاتا ہے، کہیں رات کے اندھیرے کی قسم کھاتا ہے، کہیں چاش کے وقت کی روشنی کی قسم کھاتا ہے۔ وہ اس نے قرآن مجید میں بہت اقسام کی قسمیں کھائی ہیں، مگر سب سے بڑی قسم یہ ہوتی ہے جب وہ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے۔ خالق کائنات، رب کائنات خود اپنی قسم کھائے تو یہ ساری اقسام سے سب سے بلند تر قسم ہے۔ اور پھر اب اس نے اپنی جب قسم کھانے کا فیصلہ کیا اپنے محبوب کے لیے، عظمت رسالت محمدی کے لیے، عظمت شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب اپنی ذات کی قسم کھائی تو چاہیے تھا کہ وہ براہ راست اپنی ہی قسم کھاتا، کہتا مجھے اپنی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنے خالق ہونے کی قسم، اپنی قسم کھاتا، مگر نہیں، وہ قسم کھاتا ہے، فرماتا ہے فلا وربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں گھٹن پیدا کی تھی شان رسالت محمدی کی نسبت، جو لوگ عظمت رسالت محمدی کی سمجھنے میں اور اس کی معرفت میں جنہوں نے ٹھوکر کھائی تھی، اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے حکم کی عظمت اور حجیت سے انکار کیا تھا، چونکہ میسج ان کو دینا تھا، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق کی مرض ہے، گستاخی رسول کی مرض ہے، یا عدم حجیت حکم رسول کے تصور کی مرض ہے، یا عظمت رسالت محمدی کی معرفت نہ رکھنے کی مرض ہے، کیونکہ میسج ان کو دینا ہے اور ان کے ذریعے پوری مخلوق کو دینا ہے، پوری امت محمدی کو دینا ہے، اور قیامت تک جتنی نسلیں آتی رہیں گی امت محمدی کی، جتنے افراد آتے رہیں گے، جتنے زمانے آئیں گے، جتنے ذہن پیدا ہوں گے، ہر ذہن کو آج کے بھی ہر ذہن کو میسج دینا ہے، جو آج حضور کے ہر حکم کو حجت نہیں سمجھتے، جو آج حضور کی ہر سنت کو حجت نہیں سمجھتے، جو آج آقا علیہ السلام کے ہر حکم کو واجب الاطاعت نہیں سمجھتے، جو آج رسالت محمدی کی عظمت اور قدر و منزلت کے باب میں، اس کی معرفت کے باب میں جن کے دلوں میں یا کمی ہے یا کجی ہے یا خطا ہے یا ٹھوکر کھائے بیٹھے ہیں، چونکہ ایسے ہر ذہن کو، ہر سوچ کو، ہر فرد کو میسج دینا تھا، اس لیے اس نے جب اپنی قسم کھائی تو قسم یوں کھائی فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی،
اے میرے حبیب مکرم